بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس کا وہ اجر ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مینس کے مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے یا کچھ بھی، تو قرآن اس کے لیے اتنا صدقہ جاریہ ہے، مینس کہ اگر کسی کو اس نے سکھایا، وہ جب پڑھے گا تو اللہ پاک اس کا ثواب اس بندے تک بھی پہنچائے گا جس نے اس کو سکھایا ہے۔ تو اپنے قرآن کو سیکھیں، بھلے آپ جس ایج میں بھی ہو، اولڈ ایج میں ہیں، ینگ ہیں، بھلے آپ جس ایج میں بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جس ایج میں بھی ہو، آپ قرآن کو سیکھیں اور پڑھتے رہیں، اپنا معمول بنائیں، روز پڑھیں۔ ایک سپارہ نہیں ہوتا، آدھا سپارہ پڑھیں، آدھا نہیں ہوتا تھوڑا سا پڑھیں، ایک صفحہ تو ضرور پڑھیں۔ روز سورہ ملک کی تلاوت کریں سونے سے پہلے، ہر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، ہر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ ایسے معمول بنائیں، قرآن سے دل لگ رکھیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے، دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں فیوچر تک کے انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے، ہدایت لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلے میں پھنس جائیں یا کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہم قرآن سے مدد لیں، اللہ کے بعد ہم قرآن سے مدد لیں۔ اللہ پاک نے یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، جو تمام انبیاء کے سربراہ ہیں، تمام انبیاء سے اعلیٰ درجہ ہے ان کا، جو سب سے آخری میں آئے ہیں، جن کے آنے کے بعد ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائے، سب سے آخری میں آئے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، تو یہ ان پہ نازل ہوئی ہے۔ اس قرآن کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسے یہ ہم تک پہنچا، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم نے صرف اس کو رکھ دیا ہے اوپر اپنے کبرڈز کے اوپر، بس مٹی چڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو ہم اس قرآن کو اہمیت دیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں۔ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ جب تک انسان قرآن کا مطلب نہیں سمجھے گا، اس کے معنوں کو نہیں سمجھے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی بھی مسئلے سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے مطلب کو سمجھیں، قرآن سے دل لگائیں، ایک محبت سی کر لیں اس کے ساتھ کہ روز اس کو دیکھنا ہے، روز اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے معمول کے ساتھ۔ تو اس قرآن کو اہمیت دیں، قرآن کو سیکھیں، اپنے ارد گرد مدارس میں جا کے سیکھیں، اس کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ بس اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے یہ۔ اپنے ارد گرد مدارسوں میں جا کے ایڈمیشنز لیں، داخلہ کروائیں اور اس کو سیکھیں، توجہ کے ساتھ سیکھیں، اور آ کے اپنے گھر میں پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ بس قرآن سے دل لگائیں اور کسی چیز سے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں نے یہ ہدایت کے لیے نازل کی ہے، انسٹرکشن ہے، یعنی ہم ہدایت لیں۔ اس میں سارے واقعات ہیں، تمام انبیاء کرام کے جو پچھلے گزرے، ان کے ساتھ، ان کی قوموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ ہدایت ہے۔ تو اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اس سے ہم اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے محبت کریں، نماز پڑھیں، سب چیزیں، یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ تو قرآن کو سیکھیں۔